اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں بھی بڑا ابتلا ہے، ابتلا ہی کہوں گا، کہ لوگ قرآن کریم کی بارے میں بس اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، کون سی صورت سے کیا دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، کون سی آیت جو ہے اس سے شفا ملے گی، کون سی آیت ہے جس سے میرے قرضے اتر جائیں گے، کون سی آیت ہے جس سے میں مزید مال دولت حاصل کر لوں گا۔ یہ فکر بہت رہتی ہے لوگوں، جہاں کوئی حاجت پیش آئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، سمجھے؟ ان کے خیال میں ہر دنیا کی حاجت جو ہے اس کے لیے کوئی الگ آیت اتری ہے، اور اس کے لیے الگ کوئی وظیفہ دین کا حصہ ہے، الگ کوئی وظیفہ چاہیے کہ جی میرے بیٹی ہے اس کے جو ہے اس کا رشتہ نہیں ہوتا تو کیا پڑھوں، مطلب کیا وظیفہ پڑھوں اس کے لیے، کوئی کسی کا بیمار اسپتال میں داخل ہے، بھئی کیا پڑھوں؟ اور تو قرآن کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ سارا قرآن جو ہے وہ در حقیقت ہماری دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، کہ فلاں صورت پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ، فلاں پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں آیت پڑھیں گے تو قرضے اتر جائیں گے، فلاں آیت پڑھیں گے تو ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں آیت پڑھیں گے تو تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ سارا قرآن اس کام کے لیے رہے گی۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ فلاں وظیفے سے فلاں دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بغرض دنیاوی، یعنی دنیا کی کسی مقصد کے لیے اگر تلاوت کی جائے وہ دین نہیں ہوتا، اس پر تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، اس پر جائز ہے لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اگر تلاوت کر رہا ہے کسی آیت کی اس مقصد سے کہ میرے قرضے اتر جائیں، فرض کرو، تو یہ تلاوت کا ثواب اس میں نہیں، دعا کا ہے۔ عام دعا کرو گے تو ہمیں ہر دعا پہ ثواب ملتا ہے، جب اس آیت کو پڑھ کے دعا کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ تلاوت کا ثواب نہیں۔ اسی لیے جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں جن میں کہ قرآن کریم کی آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، وہ تعویذ کسی کو دے دیا تو اس پر اجرت لینا جائز ہے، سمجھے نا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی تعویذ گنڈے کرنے والے بہت پیسے لیتے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی کا کام ہے، اگر آخرت کا کام ہوتا تو جائز نہ ہوتا، کیونکہ جو عبادت کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا عام حالات میں سوائے ضرورت کے۔ تو یہ جو تعویذ ہے، گنڈے ہیں، عملیات ہیں، یہ آج کل لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے اترا تھا کہ ہماری دنیاوی حاجتیں پوری کرے، اور ہر ایک پوچھتا پھرتا ہے کہ بھئی فلاں معاملہ پیش آ گیا، مجھے پریشانی، تو کیا پڑھوں، یعنی کون سی آیت پڑھوں کہ اس سے یہ پریشانی دور ہو جائے؟ تو خوب سمجھ لیجئے اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ہے، دل سے یہ بات نکال دو۔ اور اس کو لوگوں نے روحانی علاج کہہ دیا ہے، روحانی علاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ یہ جسمانی علاج ہے، لیکن جسمانی علاج ایک ہوتا ہے دوا سے اور ایک ہوتا ہے تعویذ گنڈوں سے۔ تو تعویذ گنڈے جو ہیں وہ ناجائز تو نہیں ہے، جیسے دوا ناجائز نہیں ایسے وہ بھی ناجائز، لیکن جس طرح دوا بذات خود ثواب نہیں، اسی طرح یہ تعویذ گنڈے بھی بذات خود ثواب نہیں، یہ بذات خود ثواب نہیں ہے۔ ہاں ان کے بعد اگر تم دعا کرو گے اللہ تعالی سے تو اس کا ثواب دعا کا مل جائے گا، تلاوت کا نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہمارے بہت بڑے حلقے میں یہ ذہن میں تصور رہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم تعویذ گنڈوں ہی کے چکر میں لگے رہتے ہیں، عملیات اور وظائف، فلاں وظیفے سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، فلاں وظیفے سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو یہ کوئی علم، دین کا علم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دنیا کا